السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ بات کرتے ہیں جی، امریکی کانگریس میں جو ڈونلڈ لو والی ہیئرنگ ہے، اس پر کوئی تفصیل بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا ہے، بلکہ میری گزارش ہے کہ جو بھی سیاست اور تاریخ کا طالب علم ہے، دلچسپی یعنی ان موضوعات میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس کو ضرور دیکھے۔ اس میں ہمارے لیے، سب کے لیے، کسی بھی طالب علم کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کا جو ایک جمہوری نظام ہے، وہ فنکشن اسٹیٹ آپریٹ کس طرح سے کرتی ہے، کانگریس کے لوگ کس طرح سے بیٹھ کے، کمیٹی جو ہے وہ کس طرح سے ایک ڈپلومیٹ کو انٹرویو کرتی ہے، تو اس میں سیکھنے کے لیے خیر کرتے ہیں بات اس پہ۔ دوسرا، اگر موقع ملا اور ٹائم ہوا تو بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان تعلقات پہ، اور پھر یہ کہ اس کا حل، یعنی حل سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ حل کیا ہے، دل تھام کے رکھیں میں حل لے کر آیا ہوں، بالکل نہیں۔ مطلب ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اور اب آج کی خبر یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز پر ایک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ تھا یہ، جس میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو جہاں اب نئی حکومتیں بن گئی ہیں اور نیا سفر شروع ہو گیا، یہ والا چیلنج اکنامکس، یہ یعنی کرتے ہیں بات۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ وہ جو ہیئرنگ وہ ساری سنی اور وہ دیکھا، تو بے اختیار ہو کے یہ خیال آیا کہ پی ٹی آئی کا، یعنی جو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام ہو، وہاں پہ آپ یوں کہیے شور مچانا، دنگا کرنا، اپنی موجودگی کا شدت سے احساس دلا دینا، اس میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی، میرا خیال کیا ہے بلکہ بالکل یقین سے میں، پی ٹی آئی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اتنی میسو انرجی ہے اکراس دا گلوب اس پارٹی کے پاس کہ دنگا فساد ان جیسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ مقام مسجد نبوی ہو جہاں پہ انہوں نے ہلڑ بازی کر دی تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا پاکستانی، مطلب کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا، پاکستانی مسلمان تو بالکل نہیں سوچ سکتا، یہ کر گزرے۔ اس کے بعد جیلوں میں پہنچے، شہباز شریف نے ان کو چھڑایا، یا یہ 9 مئی کر ڈالتے ہیں، وہ بھی کوئی اور سیاسی جماعت نہیں سوچ سکتی، یہ کر گئے۔ اور جو ان کی نیوسنس ویلی اس کو کہتے ہیں، اور امریکہ میں یہ یوں بالکل نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک لکھا کہ ان کے جو ظاہر ہے پاکستانی ڈاکٹرز تو وہاں موجود ہیں، اور دوسرے جو انٹرپرینورز ہیں ان کے تعلقات جو وہاں کے مطلب کانگریس مین سے ہیں، ہاؤس آف ریپس کے اور سینٹ کے لوگوں سے ان کے جو تعلقات ہیں، وہ یعنی جو ڈاکٹرز ہیں خاص طور پہ ان کے، وہ تو ذاتی تعلقات ہیں پورے خاندانوں سے۔ اب ظاہر ہے پوری فیملی کا اگر وہ کوئی فزیشین ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی اسپیشلسٹ ہے، تو وہ ذاتی فرد کی طرح ہی ہوتا ہے گھر کے۔ تو انہوں نے دباؤ ڈال کے مطلب اس ہیئرنگ کو شیڈیول کروا لیا۔ تو اس پہ تو یعنی کوئی دوسری بات نہیں ہے، مگر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ٹریجڈی کتنی بڑی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے دیکھا نا، تاریخ کا کوئی بھی طالب علم ہوگا وہ بڑے دلچسپی سے دیکھے گا کہ اتنی میسو فورس کس قدر رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہی میسو فورس، میں حیران ہو گیا ان کی کلیکٹیو انرجی، جس طرح سے انہوں نے مطلب 9 مئی کر ڈالا، جس طرح سے امریکی کانگریس میں انہوں نے ہیئرنگ شیڈیول کروا دی، ایک یعنی آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف ہی چل پڑے ہیں، مطلب ہے کہ ایٹم بم مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پاگل پن، جنون کی والی جو میسو انرجی جو ہوتی ہے، یہ میسو انرجی پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے کبھی کیوں نہیں اٹھتی؟ یعنی یہی ساری کی ساری توانائی، کبھی ہم نے پاکستان میں ایک جمہوریت کے لیے، اصل جس کو یہ جو عمران خان کو واپس لانا ہے، اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہوتا۔ یعنی پاکستان میں جمہوریت بطور نظام، پارلیمانی نظام جمہوریت کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے یہ میسو انرجی کبھی حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ یہ میسو انرجی اس وقت کہاں تھی جب 12 اکتوبر 1999 ہوا تھا؟ واجپئی پاکستان چل کے آ چکا تھا، گولڈن جوبلی ہوئی تھی، آج کے مقابلے میں کہیں پاکستان عزت، بلکہ وہی چند ہفتے پاکستان کو عزت کے ملے ہیں نیوکلیئر کے بعد، کہ یعنی 65 کی جنگ کے یعنی 65 کی جنگ سے پہلے ہمارا تھا ایک وہ روب شوب، آپ یوں کہیں کہ وہ دنیا میں ایک اچھا امیج تھا، وہ بھی اچھا عرصہ تھا، انجوائے کیا پاکستان نے اپنی ریپوٹیشن، لیکن 65 کے وار کے بعد جانے لگی ریپوٹیشن، روڈ ہونے لگ گئی۔ اس کے بعد یعنی وہ 50 سال کے بعد مومنٹ آیا تھا کہ کوئی کچھ کشمیر پہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹریڈ اور یہ وہ، یاد رہے WTO 2001 میں آیا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرڈر۔ تو یہ جب معاف کیجیے گا، اس وقت جب پاکستان کا ٹیک آف تھا اور پرویز مشرف آ گیا، تو یہ ساری میسو انرجی اس وقت پرویز، یہ سارے پڑھے لکھے، یہ سارے انگلش بولنے والے ڈگری ہولڈرز، ہارورڈ، یہ سارے خود کو پوش مڈل کلاس اربن، یہ ساری پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ اس وقت اسی طرح سے گالیاں نکال رہے تھے نواز شریف کو، اور یہ پرویز مشرف کا بڑا ماڈرن آدمی، وہ جس نے کارگل کیا تھا، اور پرویز مشرف بعد میں کتنا جھوٹا ثابت ہوا، آج یہی بعد میں
انہوں نے سب نے پھر پورے زمانے نے دیکھا کتنا جھوٹا آدمی تھا وہ, بیڑا غرق کر دیا. اس وقت یہ میسو انرجی کہاں تھی؟ کتنا بڑا میسو پاکستان کا لاس ہے. کہاں ہم نے انڈیا کے ساتھ انگیج ہونا تھا ٹریڈ میں, انڈیا کا یعنی اس وقت کہاں تھا 98 99 میں, اور ہم ان کے ساتھ برابری پہ کھڑے تھے نیوکلیئر کے بعد. کارگل نے تو وہ اڑا دیا ہمارا کانسیپٹ کے برابر ہے, پیچھے ہم ہو گئے تھے. وہ دن اور آج کا دن پاکستان کو پھر وہ عزت نہیں مل سکی. تو کارگل جس شخص نے شروع کیا اس کی حمایت میں یہ کھڑے ہوئے تھے, یہ ساری کلاس, اور نواز شریف کے خلاف تھی, تالیاں بجا رہے تھے. بعد میں یہی کلاس کھڑی ہو کے پرویز مشرف کو گالیاں دے رہی تھی. بعد میں اس کا پھر کسی نے پوچھا کہاں گیا وہ؟ اچھا, یہی ساری کلاس, یہ میسو انرجی جب یہاں دھرنے ہو رہے تھے 2014 میں, تو یہ ساری کی ساری بہترین کلاس, پڑھے لکھے, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج, یہ سارے کے سارے اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے. ایک منتخب حکومت کے خلاف یہ اس دھرنے میں اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اچھا چلے مان لیا 2013 کے انتخابات پہ احتجاج کر رہے تھے, اوکے مان لیا. دھرنے کو میں فی الحال, کیونکہ احتجاج میں ان کے ساتھ جنرل ظہیر کے ساتھ مل کے سازش نہیں ہوتی, یا کسی اور جنرل کے ساتھ مل کے, یا کسی اور سول سرونٹ سرکاری افسروں کے ساتھ مل کر, یعنی سازشیں نہیں ہوتی. اس کو جمہوری جدوجہد نہیں کہتے. لیکن چلے مان لیا کہ دھرنوں میں آپ کسی نہ کسی حد تک جواب 2013 کا تھا. 2017 میں جو کچھ ہوا ہے, پاناما میں جو کچھ ہوا ہے, اس وقت یہ ساری میسو انرجی جو تھی, پڑھے لکھے لوگ, ان کے سامنے ظلم ہو رہا تھا. پاناما میں صرف ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اس میں بھی کر کچھ نہیں سکے, اقامہ پہ نکالنا پڑا. پورے خاندان کو ریلیونٹ کیا گیا. اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, ایک آدمی جو گرفتاری, یعنی وہ معصوم تھا, نواز شریف, اس کو معلوم تھا, وہ واپس آیا, مریم نواز واپس آئی. اس وقت یہ ساری میسو انرجی کہاں تھی؟ اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ ان کی بالادستی چاہیے. اس وقت یہ دھاندلی پر یہ سکون سے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یعنی بہرحال قابل تعریف جذبہ ہے, لیکن کتنا سلیکٹیو ہے اور کتنا غلط ہے, اور کتنا انہوں نے ہر انرجی کا غلط 9 مئی کا کیا انہوں نے حاصل کیا؟ مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کر کے انہوں نے کیا نیکی, انہوں نے عزت کمائی؟ لیکن باز آ رہے ہیں, نہیں آ رہے. وہی رویہ کانگریس میں ہے کہ ڈونلڈ لو نے جیسے ہی کہا کہ وہ جھوٹا ہے, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. اور جب شور مچانا شروع کیا, اس کو ہراس کیا, ڈونلڈ لو کو, پوری کانگریس اور وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب کو گواہ بنا لیا, اور ریکارڈ پہ لے کر آ گئے کہ ہم اختلاف رائے برداشت نہیں کرتے, ہم اپنے خلاف بات برداشت نہیں کرتے, ہم ہراس کرنے پر یقین رکھتے ہیں, ہم شور مچا دیتے ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. یعنی اتنی میسو انرجی لگا کے وہ ہیئرنگ, اس کا شور مچایا, سب کچھ کیا, ماحول بنایا. جب وہ ہو رہی تھی تو اسی ہیئرنگ میں خود ہی کو مجرم بنا کر ریکارڈ پر لے آئے, اور خود پر لگے ہوئے جو الزام ہے ان کو سچا ثبوت دے دیا کہ ہاں بالکل ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. یعنی یہ جب اس نے بات کی ڈونلڈ لو کے, اس کے بعد جو اس کا نیکسٹ کوسچن تھا, جو اگلا جو کوسچن کرنے والا تھا, اس نے سوال کرنے سے انکار کر دیا کہ پہلے ان لوگوں کو باہر نکالو, یہ کون ہے بدتمیز لوگ یہاں جہالت پھیلا رہے ہیں, اور ہم اس طریقے پر یقین نہیں رکھتے. جب تک نکلے نہیں ہیں ان ساروں کو, اس نے سوال نہیں کیا. اور جب اس نے اس کامنٹ کے بعد سوال کیا تو ڈونلڈ لو کو موقع ملا, اور اس کے بعد اس نے اس سوال, یعنی دوسرا جو سوال تھا, اس کے جواب میں پھر اس نے یہ موضوع چھڑایا کہ میری سلامتی کو جان کو اور میرے گھر والوں کو ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں, اور ہماری تو سلامتی کو جان کو خطرہ ہو گیا تھا ان لوگوں سے. انہوں نے یعنی یہ کہ یہ جھوٹے بھی ہیں, جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اس سے زیادہ بری پی ٹی آئی اپنے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ یعنی یہ ان کی جذباتی اپروچ ہے. امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے, وہی جو پاکستان کے اندر ہے وہی پاکستان کے باہر ہے. کلیہ ایک ہی ہے, انہوں نے گالی دینی ہے, اور گالی دے کر اخلاق کے, اسلام کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, انسانی حقوق کے نام پر گالی دیتے ہیں. ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات کرے اسے گالی دیتے ہیں, اور یہ سب کچھ اپنی حکومت اور اپنے مطلب مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بھی لوگ بے وقوف ہیں, باہر بھی بے وقوف ہیں. اب وہ انرجی تو لگتی ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, سب کچھ ہے, خلوص وغیرہ سب کچھ ہے, لیکن پاگل پن کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ اپنا نقصان, اور اب جا کے اپنے پہ کراس لگوا لیا انہوں نے, کراس ہو گیا ہے. جو تھوڑی بہت اب ان کی ہمدردی ہو سکتی تھی, اب یہ ان کے بھی ریکارڈ میں چلا گیا امریکہ. یعنی عمران خان تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی یہ پاور میں آئے, لیکن پی ٹی آئی کی اگر مطلب ہے ان کا بطور جماعت بھی امریکہ سے اب جو بھی تعلقات, مثال پر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, تو کوئی اسٹیٹ لیول پہ بھی امریکہ کے ساتھ ان کے جب بھی تعلقات ہوں گے,
ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ امریکہ میں ہے. امریکہ ان سے جب بھی ڈیل کرے گا بطور جماعت، یا پختونخوا کی حکومت میں ہو یا کبھی کسی اور صوبے کی حکومت میں ہو یا کبھی عمران خان کے بغیر کبھی یہ وفاق میں حکومت بنا جائیں، ان سے امریکہ جب بھی ڈیل کرے گا، یہ ریکارڈ ہے ان کا امریکہ کے ساتھ کہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کی اگر جھوٹ کو نہ مانا، ان کے جھوٹ کو نہ مانا، تو پھر یہ گالی دیتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. یہ ان کا حال، یہی انہوں نے یہاں پہ اپنے لیے کمائی تھی عزت، پیپل ہو میٹر ان پاکستان، اور یہی امریکہ میں بھی کر گئے. پاکستان افغانستان پہ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ مذاکرات کر کے دیکھ لیے بھائی. یہ میں صرف پرویز مشرف کے بعد والی جو مسائل، یعنی طالبان کی جب حکومت ٹوٹی اور اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد پوری دنیا کو اپنے خلاف کر لیا، ان کے لوگوں کو پناہ یعنی دے کر. ہم ڈبل ایجنٹ، ڈبل گیم کے الزامات پوری دنیا نے لگائے، سننے پڑے، کیا کرتے؟ دوغلی پالیسی سننا پڑا، کیا کرتے؟ بہرحال وہ ہوا. اس کے بعد وہ مطلب لڑائی، کبھی آپریشن، کبھی امن مذاکرات، کبھی اپنے علاقے ان کے حوالے کر دیے، کبھی آپریشن بھی ہے، ڈائلاگ بھی ہے، کبھی یہاں پہ لا کر بسانے کا عمران خانی منصوبہ، جنرل فیض والا، کبھی کچھ کبھی کچھ. حل نہیں ہو رہا. پورا ملک ہی ان کے حوالے کر دیا، لیکن افغانستان پورا ملک ایک طرح سے پاکستان نے حوالے کر کے دیا ان کو. مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اس کا گزارش یہ ہے کہ میں آئی ڈونٹ ہیو دیٹ سولوشن. پارلیمنٹ از دی آنسر. میں تجویز صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے قوم کا جہاں قوم کی بہترین ذہنی صلاحیتوں کو، بہترین لوگوں کو دنیا بھر سے بلا کر اس پر ہفتے کا خصوصی اجلاس، کیا مہینے بھر کا خصوصی اجلاس بلا لے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مہینے کا خصوصی اجلاس بلانا پڑے، 2 ہفتوں، جتنا بھی وقت رکھ کے، لیکن پوری دنیا سے ذہانتوں کو جمع کر کے اس پر بحث کریں. سیکورٹی ادارے بیٹھیں، فوج بیٹھے، ISI بیٹھے، IB بیٹھے، سارے بیٹھیں، اور ایک جامع پالیسی اس کو بنائیں، فورن آفس اور سب میں، اور پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر سب اس کو فالو کریں. تو ان دا لانگ رن اس سے بچت ہو سکتی ہے. اور یہ ایک چیز ہے بھی نہیں افغانستان، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ صرف آپ نے جنگ کر کے وہ کر دینا ہے، یا صرف آپ نے بات کر کے کر دینا ہے، یا صرف پیسے دے کر دینا. نہیں، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کے پیچھے کلچر کھڑا ہے، ہسٹری ہے، ریلیجن ہے، مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے. اس کو آج درست کرنے چلیں گے تو دہائیوں بعد اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن شروعات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. یہ اور اجازت دینے سے پہلے یہ کہنا، بہرحال میں نہیں مطلب باز نہیں آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو سپریم کورٹ نے یوں کہیں کہ اس طرح سے بحال وہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ برطرفی والا جو فیصلہ ہے وہ ختم ہو گیا. مطلب نوکری تو ان کی اب بحال نہیں ہوئی کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اب ان کو باعزت جیسے روٹین کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اب اس کو وہ تصور کیا جائے گا، اور ان کو وہ پینشن بھی ملے گی، اور اب ایک عزت بھی ان کی بحال ہوئی ہے، وقار بھی ان کا بحال ہوا ہے. ان کو بہت بہت مبارکباد ہو. جیسے اسطور کو بھی بہت بہت مبارک ہو باہر آنا. اور جسٹس صاحب کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کو عزت ملنا، یہ جنرل فیض کے لیے بہت بڑا بلو اپ ہے. باجوہ کے لیے بھی بہت بڑی ہیوملیشن ہے، بہت بڑی ہیوملیشن ہے. اور اسطور بھی خیر سے واپس آئے، اور دعا ہے کہ وہ اب تنقید بالکل کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے وقار کا بھی خیال کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی والدہ، میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کو اپنی والدہ سے مل کے، ظاہر ہے کہ رمضان اپنی عید اپنی والدہ کے ساتھ وہ کریں گے، اور والدہ کا مہربان سایہ ان کے سر پہ ہے، جن کی دعاؤں سے ظاہر ہے کہ اسطور کی سلامتی یقینی ہے. بس میرا خیال ہے کہ وی وش دم آل دا بیسٹ، جسٹس شوکت صدیقی اور اسطور. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.